دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بہت ہی دلچسپ معلومات سے آگاہ کریں گے کہ ہاروت و ماروت جو کہ دراصل دو فرشتے تھے، ان کو اللہ تعالیٰ نے زمین پر انسانی شکل میں کیوں بھیجا، اور ہاروت و ماروت سے جڑی سب سے چمکدار زہرہ ستارے کی کہانی کیا ہے۔ یہ سب کچھ جاننے کے لیے ویڈیو کو مکمل سنیے گا۔ اگر آپ کو ہماری یہ دلچسپ ویڈیو پسند آئے تو اسے اپنے دوستوں تک شیئر ضرور کیجیے گا، اور نیچے لال بٹن کو دبا کر ہمارا چینل سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔ تو چلیے دوستو ویڈیو کو سنتے ہیں۔ دوستو اسم اعظم کا لفظ سب سے پہلے قصص القرآن میں چاہے بابل میں استعمال ہوا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت اماں حوا علیہ السلام کو جب زمین پر بھیجا گیا اور پھر نسل انسانی میں رفتہ رفتہ اضافہ ہونا شروع ہوا تو فرشتوں نے انسانوں کے گناہ دیکھتے ہوئے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ کی اور کہا کہ یا باری تعالیٰ، یہ کیسے لوگ ہیں جنہیں تو نے اپنی زمین میں اپنا نائب بنایا، اور وہ قتل و غارت گیری کرتے ہیں، زنا کرتے ہیں اور جھوٹ بولتے ہیں اور تیرے ساتھ شریک ٹھہراتے ہیں۔ اے اللہ، اگر تو ہمیں اپنی زمین میں نائب بنا کر بھیجتا تو ہم ہر حال میں تیری عبادت کرتے اور تیرے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراتے۔ اللہ تعالیٰ نے ان فرشتوں سے فرمایا کہ میں تمہیں اب زمین میں اتارتا ہوں، تم اپنے چند نمائندوں کو پیش کرو جو زمین پر جا کر وہاں کے حالات کا مشاہدہ کر سکیں۔ چنانچہ فرشتوں نے 3 فرشتوں کا ایک گروہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش کیا جنہیں زمین پر بھیجا جانا تھا۔ جب یہ تینوں فرشتے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش ہوئے تو ایک فرشتے نے عاجزی کا اظہار کیا، جس کے بعد 2 فرشتے جن کے نام ہاروت اور ماروت منقول ہیں، انہیں اللہ تعالیٰ نے اسم اعظم سکھا کر ان میں نفسانی خواہشات پیدا فرما کر ملک بابل میں اتار دیا۔ ہاروت و ماروت بابل میں بادشاہ کے محل کے نزدیک ایک اجڑے ہوئے محل میں اتارے گئے۔ یہ اجڑا محل آسیب زدہ مشہور تھا اور اس سے بے شمار واقعات کو منسوب کیا جاتا تھا۔ ہاروت و ماروت جو کہ انسانی شکل میں اتارے گئے تھے، انہوں نے اپنا قیام اسی اجاڑ محل میں کیا۔ ہاروت و ماروت سارا دن شہر میں گھومتے رہتے اور رات اس محل میں آ کر قیام پذیر ہوتے۔ ہاروت و ماروت کو انسانی زندگی نہایت عجیب لگی کہ صبح ہوتے ہی ہر شخص اپنے پیٹ کی خاطر بھاگ دوڑ شروع کر دیتا۔ ہاروت و ماروت جس وقت بابل میں اترے اس وقت بابل پر شداد خاندان کی حکومت تھی۔ بادشاہ بت پرست تھا اور اس کی بے شمار بیویاں تھیں۔ بادشاہ کی اول بیوی سے ایک حسین و جمیل بیٹی تھی جس کے علاوہ بادشاہ کی اور کوئی اولاد نہ تھی۔ شہزادی کا نام بطروکا تھا جو اکثر و بیشتر بیمار رہتی۔ ایک روز شہزادی بطروکا محل میں صحیح سلامت سوئی ہوئی تھی کہ حسب معمول صبح کے وقت کنیزیں اسے اٹھانے کے لیے آئیں۔ جب انہوں نے بطروکا کے کمرے کا دروازہ کھٹکھٹایا تو اس نے دروازہ نہ کھولا۔ ان کنیزوں نے بادشاہ کو اطلاع دی کہ شہزادی اپنے کمرے کا دروازہ نہیں کھول رہی۔ بادشاہ نے اپنے وزراء کے مشورے سے شہزادی کے کمرے کا دروازہ توڑنے کا حکم دے دیا۔ جب کمرے کا دروازہ توڑا گیا تو بادشاہ اور دیگر اصحاب کے ہمراہ بڑے معبد کی کاہنہ شمروتی بھی شہزادی بطروکا کے کمرے میں داخل ہوئی۔ جب یہ لوگ شہزادی کے بستر پر پہنچے تو دیکھا کہ شہزادی کی آنکھیں کھلی ہیں اور اس کے دل کی دھڑکنیں رک چکی ہیں۔ شہزادی کا جسم گرم تھا اور مردہ انسان کی طرح سخت نہیں تھا۔ بادشاہ اور اصحاب نے رونا شروع کر دیا۔ جب یہ خبر شہر میں پھیلی تو بے شمار طبیب شاہی محل میں اکٹھے ہو گئے، مگر کوئی بھی شہزادی کی بیماری کو سمجھ نہ پایا۔ تمام طبیبوں کا متفقہ خیال تھا کہ شہزادی مردہ نہیں بلکہ زندہ ہے۔ چنانچہ وقفے سے شہزادی کے منہ میں سیال خوراک ٹپکائی جانے لگی۔ جب کافی دن گزر جانے کے بعد بھی شہزادی کی حالت میں کچھ بہتری نہ آئی تو بادشاہ نے دنیا کے کونے کونے میں اپنے خادم دوڑائے جو دنیا کے بہترین حکما کو لے کر بادشاہ کے پاس آئے۔ یہ تمام بھی شہزادی کے مرض کو سمجھنے سے قاصر رہے اور انہوں نے اس بات کا بھی خدشہ ظاہر کیا کہ اگر شہزادی کی یہ کیفیت ختم نہ ہوئی تو وہ 40 روز بعد مر بھی سکتی ہے۔ بادشاہ نے شہر میں منادی کرا دی کہ جو کوئی شہزادی کا علاج کرے گا وہ اسے انعام و اکرام سے نوازے گا۔
بادشاہ کا اعلان ہاروت و ماروت نے بھی سنا۔ ہاروت نے ماروت سے کہا کہ ہمیں بادشاہ کے اعتماد کو حاصل کرنے کے لیے بہترین موقع ملا ہے، ہم شہزادی کا علاج اسم اعظم سے کر سکتے ہیں۔ ماروت نے ہاروت کی بات کی تائید کی اور پھر دونوں بادشاہ کے محل میں جا پہنچے۔ محل میں جانے سے پہلے دونوں نے منصوبہ بنایا کہ اول تو وہ 3-4 روز تک عام طریقے آزماتے رہیں گے، پھر اسم اعظم پڑھ کر پھونک دیں گے جس سے شہزادی تندرست ہو جائے گی۔ ہاروت و ماروت نے اپنا بھیس طبیبوں سا بنایا اور ہرن کے سینگوں والی مالا گلے میں پہن لی۔ ان کے ہاتھ میں طبیبوں کی طرح دواؤں کا تھیلا بھی تھا۔ جب یہ دونوں بادشاہ کے پاس پہنچے تو انہوں نے اپنا تعارف ملک یونان کے حکماں کے نام سے کروایا، جو کہ بادشاہ کا اعلان سن کر شہزادی کا علاج کرنے تشریف لائے ہیں۔ بادشاہ ان دونوں کو لے کر شہزادی بطروکا کے کمرے میں جا پہنچا۔ ہاروت اور ماروت نے شہزادی بطروکا کا معائنہ کیا اور بادشاہ سے کہا کہ اس میں کوئی شک نہیں کہ شہزادی سکتہ میں ہے۔ شہزادی کو سکتہ کیوں ہوا، اس کے لیے ہمیں حاضرات کا عمل کرنا ہوگا۔ بادشاہ نے انہیں علاج کرنے کی اجازت دے دی تو دونوں نے بادشاہ کو عمل حاضرات سے متعلق کچھ چیزیں لکھ کر دیں جو انہیں مہیا کر دی گئیں۔ جب تمام چیزیں ہاروت اور ماروت کو مہیا کر دی گئیں تو انہوں نے محل کے ایک اندھیرے کمرے کا انتخاب کیا جہاں ایک بہت بڑی میز پر گول سب تھا۔ ہاروت اور ماروت نے اس کمرے کی تمام مشعلیں بجھا دیں اور کمرے میں عود و عنبر کی دھونی دے کر کمرے کو خوشبودار بنا دیا۔ جب کمرہ عمل کے لیے تیار ہو گیا تو دونوں نے عمل حاضرات کے کلمات دہرانا شروع کر دیے۔ جیسے ہی کلمات ادا ہوئے شیشہ روشن ہو گیا اور اس میں شہزادی بطروکا کی خوابگاہ دکھائی دینے لگی۔ اس طرح کہ شہزادی اپنے بستر پر سوئی ہوئی تھی اور اس کے دائیں جانب کا دریچہ کھلا ہوا تھا۔ اس دریچے میں سے جنگل کا منظر نمایاں نظر آ رہا تھا جس میں ایک بڑے سے درخت پر سیاہ رنگ کا ناگ پھن لہرائے بیٹھا تھا۔ یہ سیاہ ناگ دھیرے دھیرے شہزادی کے کمرے میں اس دریچے سے داخل ہوا اور شہزادی کے پہلو میں پہنچ کر شہزادی کو تیز نظروں سے دیکھنا شروع کر دیا۔ پھر سیاہ ناگ دھیرے دھیرے شہزادی کی مسیری پر چڑھا اور شہزادی کے منہ پر اپنا منہ رکھ دیا۔ شہزادی کی سانسیں معدوم ہونا شروع ہو گئیں اور کچھ دیر بعد جب سیاہ ناگ اپنا منہ ہٹا کر دوبارہ جنگل میں چلا گیا تو شہزادی کی چلتی سانس رک چکی تھی۔ ہاروت اور ماروت جب یہ عمل کر رہے تھے ان کے ساتھ بادشاہ اور چند خاص وزراء بھی اس کمرے میں موجود تھے جو اپنی آنکھوں سے یہ منظر دیکھ سکتے تھے۔ ہاروت نے بادشاہ سے کہا کہ اے بادشاہ، اس ظالم ناگ نے آپ کی بیٹی کا سانس پی لیا ہے۔ بادشاہ نے چلانے کے انداز میں کہا کہ کیا اب میری بیٹی کبھی ٹھیک نہیں ہوگی؟ ہاروت نے کہا کہ شہزادی یقیناً درست ہوگی۔ پھر ہاروت اور ماروت نے کمرے میں دھونیاں تیز کر دیں اور زور زور سے منتر پڑھنا شروع کر دیے۔ اس دوران ایک دم دھونی میں سے آگ کا ایک شعلہ بلند ہوا اور دریچے کی جانب لپکا۔ بادشاہ اور وزراء نہایت حیرانگی کے ساتھ ساری کاروائی دیکھ رہے تھے۔ آگ کا شعلہ جنگل کی جانب لپکا اور اس درخت کی جانب بڑھا جہاں وہ سیاہ ناگ پھن لہرائے بیٹھا تھا۔ ناگ نے جب آگ کا شعلہ اپنی جگہ بڑھتے دیکھا تو اس نے بھاگنے کی کوشش کی، لیکن آگ کے شعلے نے اسے جا لیا جس سے وہ جل کر راکھ ہو گیا۔ ہاروت و ماروت نے سیاہ ناگ کے جل جانے کے بعد بادشاہ کو مبارکباد دی اور کہا کہ ہم نے شہزادی کے علاج کا پہلا مرحلہ طے کر لیا ہے، اب ہم انہیں کچھ دعائیں دیں گے جس سے وہ عنقریب صحت یاب ہو جائیں گے۔ اگلے روز ہاروت اور ماروت نے چاندی کی 4 پتیلیاں منگوا کر ان کے پیندے میں سوراخ کیا اور انہیں ایک سٹینڈ کے اوپر لگا کر شہزادی کے چہرے کے اوپر نصب کر دیا۔ ان پتیلیوں کے سوراخوں سے دوا کے قطرے شہزادی کے منہ میں ٹپکائے جانے لگے۔ ہاروت و ماروت برابر شہزادی کے سرہانے موجود رہے۔ اس دوران بادشاہ کچھ دیر کے لیے آتا اور ان کو دیکھ کر چلا جاتا۔ چوتھے روز ہاروت اور ماروت نے عود و عنبر کی دھونیاں سلگائیں اور کمرے میں اس کی دھونیاں دینے لگے۔ دھونی دینے کے ساتھ ساتھ ہاروت شہزادی کے سرانے اور ماروت شہزادی کے پاؤں کی جانب کھڑے ہو کر منتر پڑھنا شروع ہو گیا۔ ہاروت اور ماروت بظاہر منتر مگر اسم اعظم پڑھ رہے تھے۔ انہوں نے اسم اعظم پڑھنے کے بعد شہزادی کے جسم کو ہاتھ لگایا تو شہزادی کا جسم تڑپنا شروع ہو گیا۔ ہاروت اور ماروت نے اسم اعظم جاری رکھا۔ شہزادی کچھ دیر تڑپنے کے بعد اٹھ کر بیٹھ گئی۔
بادشاہ نے خوشی سے جھومتے ہوئے بیٹی کو گلے سے لگا لیا۔ شہزادی نے جب ارد گرد ہجوم دیکھا تو حیرانگی سے دریافت کیا کہ یہ کیا ماجرا ہے۔ بادشاہ نے کہا کہ تم کچھ بیمار ہو گئی تھی، اسی لیے یہ سب یہاں اکٹھے ہوئے تھے۔ پھر بادشاہ نے اپنی بیٹی کی صحت کی خوشی میں جشن کا اعلان کیا۔ اگلے روز جشن شروع ہوا۔ بادشاہ نے ہاروت اور ماروت کو انعام و اکرام سے نوازنا چاہا تو دونوں نے انکار کر دیا۔ جشن میں ایک رقاصہ زہرہ بھی شامل تھی۔ جب اس رقاصہ نے نیم اریاں لباس میں اپنا رقص شروع کیا تو ہاروت اور ماروت اس پر فریفتہ ہو گئے۔ ان دونوں نے مل کر منصوبہ بنانا شروع کر دیا کہ زہرہ کو کس طرح حاصل کیا جائے۔ بالآخر دونوں اس بات پر متفق ہوئے کہ زہرہ کی رہائش گاہ پر جا کر اس سے حال دل بیان کیا جائے۔ اپنے اس منصوبے کے مطابق دونوں اگلے روز زہرہ کی رہائش گاہ پر پہنچ گئے۔ زہرہ کے محل پر پہنچنے کے بعد دونوں نے دربان سے اپنا تعارف کرواتے ہوئے کہا کہ زہرہ کو اطلاع دو کہ ان کے دو پرستار ہاروت اور ماروت آئے ہیں۔ دربانوں نے زہرہ کو اطلاع دی تو اس نے ان دونوں کو پہچاننے سے انکار کر دیا۔ جب ان دونوں نے یہ اطلاع بھجوائی کہ یہ وہی دو طبیب ہیں جنہوں نے شہزادی کا علاج کیا ہے تو زہرہ نے ان دونوں کو محل میں بلا لیا۔ جب یہ زہرہ کے پاس پہنچے تو زہرہ بناؤ سنگار کرنے کے بعد ایک مسند پر نیم دراز تھی۔ اس کا حسن بے مثال تھا۔ ہاروت اور ماروت نے جب زہرہ کا یہ انداز دیکھا تو وہ پہلے سے بھی زیادہ فریفتہ ہو گئے۔ زہرہ نے ان کی خوب اوبھگت کی اور ان سے ان کے آنے کا مدعا دریافت کیا۔ پہلے تو دونوں بیان کرنے سے قاصر رہے، مگر جب زہرہ نے ان کا حوصلہ بڑھایا تو انہوں نے اس کے حسن کی تعریف کرتے ہوئے اس کے ساتھ کی خواہش کی۔ زہرہ نے ان کا مدعا سمجھتے ہوئے کہا کہ تم میرے ساتھ گناہ کرنا چاہتے ہو، لیکن وہ دونوں جواب میں اپنی بات کو بیان کرنے سے عاجز رہے۔ زہرہ نے ان دونوں سے کہا کہ میری بھی کچھ شرائط ہیں۔ ہاروت اور ماروت نے شرائط دریافت کی تو زہرہ اپنے محل کے اندر گئی اور پڑوسیوں کا ایک نو عمر لڑکا لے آئی۔ پھر ان سے کہا کہ میری پہلی شرط یہ ہے کہ تم لوگ خدا کی عبادت کرنا چھوڑ دو اور میری عبادت کرنا شروع کر دو۔ ہاروت اور ماروت نے کہا کہ ہم شرک کسی حالت میں نہیں کریں گے۔ زہرہ نے ہنس کر کہا کہ پھر میری صحبت مشکل ہے۔ اگر تم یہ نہیں کر سکتے تو جو لڑکا میں ابھی لے کر آئی تھی اسے بہلا پھسلا کر جنگل میں لے جاؤ اور قتل کر دو۔ ہاروت اور ماروت بولے کہ یہ بھی ہم سے نہیں ہوگا۔ زہرہ نے کہا کہ اگر ایسا بھی نہیں کر سکتے تو وہ اسم اعظم مجھے سکھا دو جسے پڑھ کر تم عرش پر جاتے ہو۔ ان دونوں نے کہا کہ اگر ہم نے ایسا کیا تو ہم بارگاہ الہی میں مردود کہلائیں گے۔ زہرہ نے کہا کہ تو پھر میرے محل سے نکل جاؤ اور اگلے ہفتے میری کچھ اور شرائط سننے کے لیے میرے محل میں آ جانا۔ اگر تم میری ان شرائط کو بھی نہ پورا کر سکے تو پھر تم مردود ہو جاؤ گے، کیونکہ میرا قرب اتنا آسان نہیں ہے۔ ہاروت اور ماروت نامراد زہرہ کے محل سے واپس لوٹ آئے۔ ایک ہفتے بعد جب وہ دونوں زہرہ کے بلاوے پر اس کے محل گئے تو زہرہ نے اپنی پہلے والی تمام شرائط پھر دہرائیں۔ دونوں نے ایک مرتبہ پھر انکار کر دیا۔ اس مرتبہ زہرہ نے انہیں محل سے نکالنے کی بجائے انہیں اپنے رقص والے کمرے میں لے آئی اور ان کے سامنے نیم اریاں رقص کرنا شروع کر دیا۔ ہاروت اور ماروت اس کے رقص میں مدہوش ہو گئے۔ اس دوران زہرہ کی خادمائیں آئیں اور شراب کے بھرے ہوئے جام ہاروت اور ماروت کے ہاتھوں میں تھما دیے۔ ہاروت اور ماروت نے شراب پینا شروع کر دی۔ خادمائیں مزید شراب لاتی رہیں اور وہ دونوں پیتے رہے، یہاں تک کہ شراب میں بدمست ہو گئے۔ زہرہ نے پڑوسیوں کے اس لڑکے کو بلوایا اور ان دونوں کو ایک خنجر دے کر کہا کہ وہ اس لڑکے کو جنگل میں لے جا کر ذبح کر دیں۔ ہاروت اور ماروت شراب کے نشے میں اپنے ہوش و حواس سے بیگانہ ہو چکے تھے۔ انہوں نے وہیں اس لڑکے پر حملہ کر دیا اور اس لڑکے کو ذبح کر ڈالا۔ لڑکے کو قتل کرنے کے بعد ہاروت اور ماروت نے زہرہ کے ساتھ گناہ کی خواہش ظاہر کی۔ زہرہ نے کہا کہ اول تو تم مجھے خدا مان کر سجدہ کرو۔ ہاروت اور ماروت نے نشے کی حالت میں زہرہ کو سجدہ کیا۔ زہرہ نے ان دونوں کو گناہ کی اجازت دی اور دونوں نشے میں دھت اس کے ساتھ گناہ کرتے رہے، حتیٰ کہ ساری رات گناہوں میں بسر ہوئی۔ صبح جب ان کا نشہ دور ہوا تو دونوں اپنے ان گناہوں پر بہت پچھتائے، لیکن اب کیا ہو سکتا تھا؟
اللہ تعالیٰ سے انہوں نے کہا تھا کہ زمین پر انسان گناہوں میں مبتلا ہو کر اسے بھول چکا ہے اور اب وہ خود انہی گناہوں کے مرتکب ہو گئے تھے۔ انہوں نے اللہ تعالیٰ سے انسانوں کی نسبت نیک اعمال کا عہد کیا تھا اور اب وہ اپنے عہد کو توڑ چکے تھے۔ ہاروت نے ماروت سے کہا کہ ہمیں اپنے ان گناہوں کی سزا دنیا ہی میں بھگت لینی چاہیے، کیونکہ دنیا بالآخر ختم ہونے والی ہے، جبکہ آخرت ہمیشہ کے لیے باقی رہنے والی ہے۔ ہاروت نے ماروت کی بات سن کر اقرار میں سر ہلایا۔ پھر دونوں نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کی کہ یا الہی ہمیں ہمارے گناہوں کی سزا دنیا ہی میں دے دے اور ہمارے حال پر رحم فرما۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا قبول فرماتے ہوئے انہیں بشارت دی کہ انہیں دنیا میں ہی سزا دے دی جائے گی۔ کچھ دیر بعد زہرہ کنیزوں کے ہمراہ ناشتہ لے کر آئی۔ زہرہ نے ہاروت اور ماروت سے کہا کہ تم شراب کے نشے میں میرے ساتھ گناہ کر چکے ہو اور مجھے سجدہ بھی کر چکے ہو اور اس لڑکے کو قتل بھی کر چکے ہو، اب تم دونوں مجھے اسم اعظم بھی سکھا دو۔ ہاروت اور ماروت نے انکار کیا تو زہرہ نے کہا کہ میں ابھی سب کو بتا دوں گی کہ تم نے اس لڑکے کو قتل کیا ہے اور شاہی جلاد تمہاری گردنیں اڑا دیں گے۔ ہاروت اور ماروت سمجھ گئے کہ وہ زہرہ کے جال میں پھنس چکے ہیں، اس لیے ناچار انہوں نے اسے اسم اعظم بھی سکھا دیا۔ زہرہ نے تنہائی میں جا کر اسم اعظم پڑھا تو خود کو عرش پر پایا۔ پھر جب اس نے عرش سے واپس زمین پر آنے کے لیے اسم اعظم پڑھا تو اسے کچھ بھی یاد نہ ہوا۔ روایت کے مطابق اس سے اسم اعظم سلب کر لیا گیا اور اسے ایک ستارہ بنا دیا گیا جو آسمان پر ہی مقید یعنی قید ہے اور ستارے کی شکل میں چکر لگاتی پھر رہی ہے اور تا قیامت اسی حالت میں رہے گی۔ زہرہ کی کنیزوں نے شہر کے کوتوال کو لڑکے کے قتل سے آگاہ کر دیا تاکہ الزام ان کے سر پر نہ آئے۔ کوتوالی شہر کے دریافت کرنے پر انہوں نے ہاروت اور ماروت دونوں کے نام بھی بتا دیے جنہوں نے اس لڑکے کو قتل کیا تھا۔ ہاروت اور ماروت کا مقدمہ کوتوال کی عدالت میں چلا اور انہوں نے وہاں حکومتی اہلکاروں پر یہ ظاہر نہ ہونے دیا کہ وہ دونوں ہی وہی طبیب ہیں جنہوں نے بادشاہ کی بیٹی کا علاج کیا تھا، کیونکہ وہ اپنے گناہوں کی سزا دنیا ہی میں چاہتے تھے۔ کوتوال نے دونوں کو چاہے بابل میں الٹا لٹکا دیا۔ جب دونوں کو چاہے بابل میں الٹا لٹکا دیا گیا تو غیب سے آواز آئی کہ اب تم دونوں قیامت تک اسی کنویں میں الٹے لٹکے رہو گے، اور پھر کنویں میں ان کے سر کے نیچے ایک آگ روشن ہو گئی جس کا دھواں ان کے منہ کے راستے داخل ہوتا ہے اور مقد سے نکلتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان دونوں فرشتوں کو